بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ہود علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ آپ قوم عاد کے نبی تھے اور ان کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی سے روکنے کی دعوت دینے پر مامور تھے، لیکن آپ کی قوم نے آپ کو صفا کہا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو ٹھنڈی ہوا کے عذاب میں مبتلا کر دیا اور قوم عاد میں سے صرف حضرت ہود اور چند مومنین کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود اور ان کی قوم کی داستان قرآن کے علاوہ اور کسی آسمانی کتاب میں نہیں آئی ہے۔ حسب و نسب۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ ایک، قرآن میں 7 بار آپ کا تذکرہ ہوا ہے۔ 2، اسی طرح قرآن کا 11واں سورہ ہود سے اب کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ہود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے جن کے درمیان 7 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ اب کے نسب کو یوں بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن ہیلوت خلود بن عاد بن اوس بن آدم رم بن سام بن نوح۔ 3، قصص الانبیاء میں النجار کے بقول اس نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہود علیہ السلام کی نسبت کے موازنہ کی وجہ سے یہ شجرہ نامہ دوسرے ان شجرہ ناموں سے بہتر ہے جنہیں کچھ اور لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر نے آپ کو شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو کا فرزند جانا ہے۔ کچھ لوگوں نے جناب ہود کو عرب کا پہلا پیغمبر بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود کی زندگی میں توکل کو سب سے نمایاں صفت کہا ہے۔ نبوت۔ کچھ روایات سے استناد کرتے ہوئے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام 40 سال کی عمر میں پیغمبر کے عنوان سے مبعوث ہو گئے تھے۔ 8، اب کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ 9، جناب ہود دوسرے نبی تھے جنہیں اپنی قوم کو سنویت اور شرک سے مقابلہ کے لیے مبعوث کیا گیا۔ 10، اب کی قوم طوفان نوح کے بعد بت پرستی کرنے والی پہلی قوم تھی۔ 11، وہ لوگ قوم نوح کے بتوں کے ہمنام بتوں کو پوجتے تھے۔ 12، قوم عاد حضرت ہود کو امین اور سچا سمجھتی تھی۔ 13، لیکن جب اپنے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پرستش نہ کرنے کی بات کی تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو صفا کہا۔ 14 آیات قرآن کی بنیاد پر باوجود اس کے کہ حضرت ہود نے اپنی نبوت کی تصدیق میں معجزہ پیش کیا، لیکن اب کی قوم نے قبول نہیں کیا اور اب سے نبوت کی تصدیق کے لیے دوسرے معجزوں کا مطالبہ کیا۔ 15 قرآن کے مطابق جب اب کی قوم نے کہا کہ اب کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے تو اپنے معجزے کو اس طرح پیش کیا کہ اللہ کے حکم سے تم لوگ اور تمہارے سارے خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ 16 کچھ لوگوں نے روایات کی بنیاد پر یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ڈرایا کہ قوم نوح کی طرح اپنے کفر پر اصرار نہ کرو، ورنہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عذاب کی درخواست کی تھی میں بھی اللہ سے تمہارے اوپر عذاب کا تقاضا کر دوں گا۔ قوم ہود نے اب سے کہا کہ قوم نوح کے خدا کمزور تھے، لیکن ہمارے خدا ہماری طرح مضبوط اور طاقتور ہیں اور آپ کا خدا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 17 قوم تفصیلی مضمون۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ قوم عاد در حقیقت عاد بن اوس کی اولادیں تھیں اور ان کو عرب کی پہلی نسل شمار کیا جاتا ہے۔ 18 کہا گیا ہے کہ حضرت ہود اور قوم عاد کا قصہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں آیا ہے اور صرف قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ 19 قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر قوم عاد لمبے تڑنگے، موٹے تازہ، طاقتور اور چوڑے چکلے تھے۔ 20 روایت کے حساب سے ان میں سب سے لمبے شخص کا قد 100 ذرا اور سب سے چھوٹے کا قد 70 ذرا تھا۔ 21 حضرت ہود اور ان کی قوم احقاف کی سرزمین پر رہتے تھے۔ 22 احقاف کے علاقہ کا صحیح طور سے تعین کرنے میں ذرا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے شبہ جزیرہ عربستان اور یمن و عمان کے درمیان کا علاقہ مانا ہے۔ 23 بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد کی زندگی اور تمدن کے بارے میں قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تمدن بڑا ترقی یافتہ اور ان کے شہر آباد تھے۔ 24 عذاب الہی
کہتے ہیں کہ حضرت ہود نے 760 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے مسلسل اب کو جھٹلایا اور اب کا مذاق اڑایا۔ 25 قوم عاد کی نافرمانی اور عذاب الہی کے تقاضے کے بعد۔ 26 حضرت ہود نے عذاب الہی کی خبر دی۔ 27 وہ اللہ کے حکم سے سرزمین احقاف پر، جو کہ ایک سرسبز و شاداب سرزمین تھی، 7 سال تک پانی نہیں برسا اور وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ 28 اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کے عذاب کے لیے ایک سیاہ بادل بھیجا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل بارش لے کر آیا ہے اور ان کے خداؤں نے اسے بھیجا ہے، لیکن حضرت ہود نے کہا کہ یہ وہ عذاب ہے جسے خداوند عالم نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ 29 اس کے بعد ایک بہت تیز ٹھنڈی آندھی چلی۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ وہ کافروں کو کھجور کے درختوں کی طرح زمین سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیتی تھی۔ 30 قرآن کریم کی آیات کے لحاظ سے یہ آندھی 7 دن اور 7 رات تک چلتی رہی۔ 31 اس آندھی نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ ان میں صرف حضرت ہود اور ان کے اصحاب نے اس عذاب سے نجات پائی۔ 32 وہ لوگ اللہ کے حکم سے ایک گڑھے میں چھپ گئے تھے۔ 33 جزائری نے وہب سے نقل کیا ہے کہ عرب کی تاریخ میں کچھ ایام بردہ الف الجوز یعنی باڑیا کا ٹھنڈا موسم کے نام سے مشہور ہیں، جن کو کچھ لوگوں نے وہی قوم عاد کا عذاب بتایا ہے۔ 34 ابن قتبہ کے بقول حضرت ہود علیہ السلام اور اب کے اصحاب مکہ چلے گئے تھے اور وہیں قیام کیا تھا اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔